بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. پلیز بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں؟ کون کون شامل تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں؟ ہمیں اس کی ڈیٹیل چاہیے. بالکل، سرکار رسالت مآب کی نماز جنازہ کو ادا کیا گیا ہے. سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام نے ادا کیا ہے، اور اس کے بعد تاریخوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کیونکہ جنازے کو گھر میں ہی جہاں پر آپ نے یہاں سے انتقال فرمایا تھا اور آپ سے جدائی ہوئی تھی، اسی جگہ پر غسل و کفن کر کے وہیں پر دفن کیا گیا ہے، تو نماز بھی وہیں پر ہوئی ہے. مولا امیر المومنین نے پڑھایا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ کون پڑھائے گا تو کہا وہ خود امام ہے، زندہ ہو یا زندہ نہ ہو، یعنی بظاہر جسم ہے ان کا یہاں پر، وہ خود امام ہے، لہذا وہاں پر امام کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات نے پڑھا اور لوگوں نے پڑھا. اور بعض روایتوں میں یہ بات کہا گیا کہ 10 آدمی کا گروہ آتا تھا اور نماز ہوتی تھی. پہلے اصحاب نے 10 نے پڑھا، پھر انصار نے 10 نے پڑھا، پھر مہاجرین نے 10 نے پڑھا. اس طریقے سے 10 آدمی کے گروہ نے نماز پڑھی ہے اور نماز ادا کی گئی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا متا کے بعد شادی نہ ہو جانے پر عدت واجب ہے؟ بالکل عدت واجب ہے. متا کا صیغہ جو پڑھا گیا اس میں مدت لازم ہوتی ہے. اب وہ مدت ختم ہو جائے تب بھی، یا مدت بخش دی جائے تب بھی ادعا واجب ہے. اور وہ 2 طہارتیں ہیں، یعنی عورت کا 2 مرتبہ پاک ہونا ہے. یعنی اس مدت کے ختم ہونے کے بعد ایک بار وہ اس پیریڈ میں آئے اور پاک ہو، پھر دوبارہ پیریڈ میں آئے پاک ہو. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو یائسہ ہے، نہیں آتا، یا اس کا دن معین نہیں ہے، تو 45 روز 45 ڈے یہ پرہیز کرنا، عدہ رکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد موسیٰ شباب علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں بازار میں کپڑے کا دھندا کرتا ہوں اور غیر لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ محمد موسیٰ شباب علی میر منچر سے سوال کر رہے ہیں. بھائی جو لوگ پریشان کرتے ہیں ان سے بات کیجئے، اچھے طریقے سے بات کیجئے، مسئلے کو حل کیجئے. اگر آپ کا کام قانونی ہے تو قانون سے آگے جائیے. اگر آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کپڑے کے بزنس کو کر رہے ہیں اور دکان کو لگا رہے ہیں تو آپ پولیس کا سہارا لیجئے. اس میں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خاموشی سے اس ظلم کو برداشت کریں گے تو آپ خود بھی ظلم میں شریک ہو جائیں گے. بالکل آپ سہارا لیجئے، بڑے کا سہارا لیجئے، لوگوں کا سہارا لیجئے، بات چیت کا سہارا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز ڈونٹ ٹیک مائی نیم. اوکے. I am from New Delhi. My question is that I have 6-year-old son. He is a hyperactive boy and doesn't listen to anyone. He is so aggressive that he starts picking up things and throws away on the other family members. If we tell him not to do so, he starts shouting. He doesn't want to follow any instructions. He don't even see what he is throwing. Whatever he gets, he throws away. Please provide a dua for this kind of behavior and for his treatment. We are really helpless. Khuda Hafiz. ان کا 6 سال کا بچہ ہے جو بہت ہی ایگریسو ہے، ہائپر سینسیٹیو ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، اور وہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں آتی ہے، چاہے وہ بھاری ہو چاہے ہلکی ہو، وہ کسی پہ بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کسی طرح سے مانتا نہیں. کوئی دعا چاہتی ہیں. دیکھیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے تربیت میں بچوں کو ایسے چیزوں سے روکنا کہ وہ ضد پر نہ آئیں. لہذا ان بچوں کو ہر وہ چیز اگر انسان جو وہ مانگ رہا ہے اسے دے دیا جائے تو یہ بھی ان کو ضدی بناتا ہے. جب جو کوئی چیز سے آپ روکیں گے تو ضروری یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ہم پیش آئیں کہ وہ ضد کی طرف نہ جائیں. اب یہ اس طریقے سے بچے کا جذباتی ہونا، ضدی ہونا، غصور ہونا، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا یہی ہے اور کہ کسی نہ کسی کمی کی بنیاد پر کوئی وٹامن، کوئی چیز کمی ہے بچے میں، لہٰذا ایسے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، جو وہ خاص کر کے وہ بچے جو جن کے بارے میں جو چائلڈز کے بارے میں جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، ہاں، جو چھوٹے بچوں کے اوپر جنہوں نے
نفسیات پہ کام کیا ہے، ایسے ڈاکٹروں کے پاس جا کے معلوم کرنا چاہیے. تو پہلی فرصت میں ویسے ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جو دوائیں دیتے ہیں کہ کیا کمی ہے وہاں پر جائیں. دوسری فرصت میں اگر خدا نخواستہ وہاں سے بھی نہیں ہو رہا ہے تو جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ اس بچے میں کیا کمی ہے. کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے یہ مشکل پیش آتی ہے. اور یہ پھینکنا مارنا یہ سب کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا اس بچے کو کیا ہے. ہمیں چاہیے بھائی ہم بالغ ہیں عاقل ہیں، وہ بچہ چھوٹا ہے، جب ہمیں اس کی حرکتوں پہ غصہ آتا ہے تو ہم اس کو اپنے برابر سمجھ لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود اپنی رفتار سے بچے کو متاثر کرنا چاہیے تاکہ بچہ سمجھ سکے، اگرچہ عمل میں یہ بہت ہی سخت منزل. بے شک جی، شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دادا کے والد کے دادا، ہمارے دادا کے والد کے دادا ہند میں یعنی انڈیا میں 181 سال پہلے ایران کے اصفہان سے ہند میں آئے تھے 181 ایئرس پہلے، اور آج ہم ان کی نسل بھارت میں ہیں. تو وطن ہمارا کون سا کہا جائے گا شرعی لحاظ سے؟ یا انڈیا یا ایران، دونوں وطن کہے جائیں گے؟ پلیز بتائیے. اللہ حافظ. یہ گجرات سے سوال ہے. وطن کی نیت جہاں پر انسان کی ہوگی وہی وطن کہلائے گا. پیدا ہوا ایک جگہ پہ، وہیں پہ رہ رہا ہے، پروان چڑھا، وہ وطن ہے. نیت ہے وطن کی، پیدائشی وطن ہے وہ. اب وہ اس نے 20 سال وہاں گزارے اور اس کے بعد اس کی نوکری لگ گئی کسی اور شہر میں، اور یہ بھی نوکری ایسی ہے کہ وہیں پر ساری زندگی رہے. تو اب یہاں پر جو وطن تھا اگر اس نے ترک وطن کی نیت نہیں کیا ہے تو وہ وطن باقی ہے، اور جہاں رہنے لگا وہ بھی وطن ہو گیا، لیکن نیت کرنے پہ ہے. تو انسان جہاں کی وطن کی نیت کر لے گا وہ اس کا وطن کہلائے گا. ہمارے دادا کہاں سے آئے تھے، ہمارے پردادا، ہماری نسلیں کہاں سے آئی تھیں، وہ وطن نہیں ہے. جہاں پر انسان رہ رہا ہے اور جہاں پر انسان زندگی گزار رہا ہے، اور جہاں پر اگر کسی نئی جگہ پہ بھی جا کے زندگی گزارنا اس نے شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اس نے وہاں کی نیت کر لیا کہ یہ ہمارا وطن ہے تو وہ وطن ہو جائے گا. وطن ایک سے زیادہ بنایا جا سکتا ہے لیکن نیت کے ساتھ. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ ہمارے گاؤں میں ایک 18 یا 20 سال کا لڑکا ہے جو جماعت سے نماز پڑھاتا ہے. کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ اس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہے اور وہ ایک مولانا کے لیے جو ہوتی ہے؟ میرٹھ سے سوال ہے. مولانا کے لیے اسٹڈی کا ہونا جو ہے وہ بہرحال ایک عالم اور ایک منزل، وہ نماز جماعت کے لیے واجب نہیں ہے. اگر کوئی انسان متقی پرہیزگار ہے ولو وہ 15 سال گزرنے کے بعد جوان ہے، ابھی 16 سال 17 سال کا، لیکن اس کو احکام نماز جماعت جو دینی احکام ہیں جو مبتلا بہ روزانہ کے مسائل ہیں اسے معلوم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ ہمارے یہاں امام جماعت بن سکتا ہے جس کو احکام معلوم ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا عالم دین ہو اور اس کے بعد اسٹڈی مکمل ہو تب وہ نماز پڑھائے. اگر اس نے جماعت کے احکام اور جو ضروری احکام ہیں اس کو حاصل کر لیا ہے اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز جماعت قائم کر سکتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کیا جمعرات کے دن کسی کو کوئی سفید چیز جیسے کہ کھیر اور نمک دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ سنا ہے کہ جمعرات کے دن کسی کو کوئی سفید چیز دینے سے غریبی آتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. خوب سی کھیر پکا پکا کے بانٹیے اپنے مرومین کے ثواب کے لیے، بالکل برکتیں آئیں گی. جی. غریبی فقیری تو دور تک نہیں ہوتی ہے. کسی بھی دن جمعرات ہو یا جمعہ، کسی دن بھی کوئی بھی ہم کو ہدیہ دینے میں، تحفہ دینے میں، صدقہ دینے میں، خیرات کرنے میں برکتیں آتی ہیں. یقین جانیے کہ کہیں سے بھی ان نیک کاموں میں کوئی غریبی فقیری مشکل نہیں آتی. یہ سب خرافات ہیں. خرافات ہیں، سب فالتو باتیں ہیں. گول گھیرے میں پیر آنے سے گھیرے میں زندگی ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہمی باتیں تو نہیں ہیں؟ یقیناً وہمی باتیں ہیں. اگر ایسے ہی ہوتا تو بچے جو گول دائرہ بنا کے کود کے کھیلتے ہیں، یہ سارے بچے ساری زندگی اسی گھیرے ہی میں رہ جاتے ہیں. بچوں ہیں ہم لوگ گول گھیرا بنا کے کودے ہیں. بالکل وہم ہے، خرافات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. کیا زمانہ ہے. فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو صبح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں چھوٹنی چاہیے، بہت بڑا نقصان ہے انسان کے لیے.
چھٹے امام کی خدمت میں ہمارے ایک شخص آیا اور اس نے کہا فرزند رسول استخارہ کیجئے، مجھے سفر پہ جانا ہے۔ امام نے منع کیا کہ منع آ رہا ہے، پھر بھی وہ چلا گیا اور وہ گیا، اور اس سفر تجارت میں اس نے بہت منافع کمایا، اور جب وہ کما کے واپس آیا تو امام سے کہا کہ آپ نے استخارے منع کیا تھا، لیکن یہ تو میرے لیے بہت ہی باعث برکت سفر تھا اور میں نے بہت منافع کمایا۔ امام نے کہا ہاں، لیکن فلاں مقام پر تمہاری نماز صبح قضا ہو گئی، ان سارے منافع کے جتنا تم نے کمایا ہے اس سے کہیں بڑا نقصان تمہارے لیے اس صبح کی نماز کا چھوٹنا ہے، تو چھوٹنا نہیں چاہیے، اور خدا نخواستہ چھوٹ رہی ہے تو فوراً ادا کرنا چاہیے، چاہے سورج نکل چکا ہو یا جو کچھ بھی صورتحال ہو، فوراً ادا کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں، فوراً پڑھنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ میری بہن کو اولاد نہیں ہو رہی، سب ٹیسٹ وغیرہ سب اچھے آئے، بہت سے باوا اور مولانا سے پوچھا، سب نے ایک ہی بات بتائی کہ بندش ہے، اس کو گود باندھ دی گئی ہے۔ میں نے اتارا بھی کیا، جس نے جو بولا وہ کیا، پر کوئی رزلٹ نہیں۔ پلیز بتائیے ایسے عمل کے جس سے اولاد کی خوشی اسے نصیب ہو۔ یہ باوا اور بندش کے بارے میں فرمائیے آغا۔ آپ خود عملاً اپنی بات کی نفی کر رہی ہیں، انکار کر رہی ہیں۔ جب آپ نے سب کچھ کروانے کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں پائے تو اس کا مطلب سب جھوٹ ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ سب خرافات ہے، جھوٹ ہے، وقت برباد کیا ہے، عمر برباد کیا ہے۔ ان سب کے باوجود کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آج نہ جانے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کیا ہے، طرح طرح کے تجربوں کے ذریعے اولاد پیدا کی جا رہی ہے وغیرہ ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک نہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرے جائیں، اور واقعاً خدا سے دعا کریں اور قرآن مجید کی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں، ایسے ہی پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں، انشاءاللہ خداوند عالم عطا کرے گا اولاد۔ اور اگر ہو سکے تو فیروزے کے نک پر لکھوا کے ملتا ہے ایران میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی انگوٹھی پہنے میں شوہر بھی اور بیوی بھی، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کسی باوا اور ان کے چکر میں مت پڑیے، اگر پڑھیں گے تو پھر بربادی بندش بیکار فالتو چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ I want to read Holy Quran but don't know Arabic. Is it possible to listen Quran Pak in Arabic and Urdu translation from YouTube portal? Shall I get the same sawab equivalent to read physically? I live where no one is hum to take a guidance from. Please advise me. I will be highly obliged. خدا حافظ۔ یہ عربی نہیں جانتی تو یہ قرآن مجید کو سن کے اور اس کے بعد میں جو ہے اردو میں اگر ترجمہ وغیرہ پڑھیں تو کیا اتنا ہی ثواب ملے گا؟ قرآن کو عربی میں دیکھ کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اس کے بعد پھر انسان سن رہا ہے انگلش یا مثلاً رومن عربک میں پڑھ رہا ہے، جیسے بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی ہے، قرآن کھول کے سامنے رکھیے، اور آپ جو سن رہے ہیں اور اس سے آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول کے سامنے رکھیے، اس کا ثواب ہے۔ وہ ثواب نہیں ہے کہ جو خود انسان سیکھ کے عربی قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے، وہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ بے شک۔ لیکن اس کے باوجود بھی درجہ بدرجہ نیچے انسان آتا جائے گا اور ثواب ملتا جائے گا۔ ہر حال میں قرآن کو انسان کو پڑھنا چاہیے، قرآن سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مجسم ہو کے، یعنی جیسا ہمارا جسم ہے ویسے یہ قرآن کا جسم بن کے ہمارا ساتھی ہر مقام پر رہے گا۔ لیکن آغاز میں ایک وضاحت فرما دیے، ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ زندگی میں قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، جب مرنے لگتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، زندوں کے لیے آیا ہے؟ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ جب زندہ رہ کے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا تو مرنے کے بعد بھی ثواب فائدہ نہیں پہنچے گا۔ قرآن کی آیتیں جس پر انسان نے عمل نہیں کیا ہے، وہ آیتیں جب اس کے سرانے پڑھی جائیں گی تو وہ باعث تکلیف ہوگا، اذیت ہوگا، اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے جیسے بھی چاہیں ہم کو پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے، لیکن خود ہم جب زندہ ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد یا
رشتہ دار یا دوست احباب قرآن پڑھیں تو ہمیں اس سے فائدہ پہنچے، لہٰذا ہم قرآن پہ عمل کریں. شکریہ آقا. مفتی صاحب السلام علیکم. اگر وعلیکم کسی السلام. مسلم بچے جس کی ایج 17 سال ہے اس کی زبان سے کفر اور شرک کے الفاظ ادا ہو جائیں تو اس کی توبہ اور عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. شوکت علی کا سوال ہے. دیکھیے، اگر کسی کی زبان سے غلطی سے بھولے سے ایسے کلمات نکل آئے یا کسی زبردستی کی بنیاد پر کوئی اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور ایسے الفاظ نکلوائے گئے زبان سے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا دین باقی ہے. دل سے اگر انسان کفریات کو بکے گا، ایسی باتیں جو کفر ہیں اسے کہے گا دل سے، تو پھر وہ اس کا دین سالم نہیں ہے، دین باقی نہیں ہے، پھر اسے توبہ کرنا. لیکن اگر زبان کا بھولے سے نکل گیا یا زبردستی اس سے کہلوایا گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا دین سالم ہے. شکریہ. ارمان حسین انڈیا سے. کیا والدین بزنس سے روکتے ہیں جبکہ پیسہ بھی خود کا ہو اور بزنس بھی حلال ہو تو کیا حکم ہے پلیز؟ نہیں، اگر پیسہ بھی جائز ہے اور بزنس بھی جائز ہے اور سب کچھ ہے تو والدین کو نہیں روکنا چاہیے. ان کے روکنے کی وجہ کو دریافت کریں. کیا وجہ ہے کہ والدین روک رہے ہیں، اس کو دیکھیں. اگر والدین کے روکنے کی کوئی منطقی اور عقلی وجہ ہے تو اسے ماننا ہوگا، اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو ان کو سمجھائیے آپ کہ ہمارا اس سے یہ فائدہ ہے، ان کو بتائیے. بہرحال والدین کو نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں یہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے منطقی طریقے سے مفاہمت سمجھداری کے ساتھ بات کر کے ان کو سمجھائیں اور ان کو راضی کریں. ان سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے روکنے کی. لہٰذا یہ مت سوچیں کہ منع کر رہے ہیں تو ہم نہیں کچھ کر سکتے، نہیں، اس کا یہ حل نہیں ہے. شکریہ آغا. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپریشن سے بچہ بند کروانے کیسا ہے؟ کیونکہ ویسے بھی پھر ٹیبلٹس لینی پڑتی ہے، تو بات تو وہی ہوئی نا کہ ہم پریگننسی روک رہے ہیں. تو مولانا صاحب آپریشن سے جو نسبندی بندی کراتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے تو نسبندی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو پھر نسبندی کرانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو خواتین کے لیے جو مخصوص حصہ ہے بچے دانی کا، اس کا بھی نکلوانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ جان کو خطرہ ہو تو پھر نکلوا سکتے ہیں. ٹیبلٹ وغیرہ بچہ ٹھہرنے کے بعد کھانا حرام ہے. جی. بچہ ٹھہرنے کے بعد کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ایک ہفتے ہی کا کیوں نہ ہو، ضائع کرنا حرام ہے. لیکن اگر ماں باپ یعنی میاں بیوی، وائف ہسبینڈ دونوں راضی ہیں اس بات پہ، تو ٹیبلٹ سے ذریعے سے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچہ ٹھہرے ہی نہ. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 8 ربیع الاول والے دن میری دوست اللہ کو پیاری ہو گئی اور اس کا جنازہ عید زہرا کے دن تھا، تو کیا اس کے لیے جنت ہوگی بغیر حساب کے؟ جیسے رمضان کے حوالے سے ہے، اگر کوئی عید میں فوت ہو جائے تو اس کو بغیر حساب کے جنت ملتی ہے. یہ کہاں تک صحیح آگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جنت ملے گی. کوئی تاریخ یا کوئی دن، بہرحال دن، تاریخ، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اثر رکھتی ہیں، لیکن اثر اسی وقت ہوگا جب انسان کا عمل ہوگا. اگر انسان کا عمل نیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اعمال کو اور 4 چاند لگا دیتی ہیں. لیکن اگر انسان کا اعمال خراب ہے تو وہ کسی بھی دن وہ خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مر جائے، اگر عمل خراب ہے اس کا، تو پھر اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. لہٰذا اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو کسی دن بھی اس کا انتقال ہو اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ. اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو پھر کہیں بھی مر جائے، کسی دن مر جائے، اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. بغیر حساب کے تو کسی کو جانا ہی نہیں ہے. نامہ اعمال پیش ہوگا. یہ اور بات ہے کہ نامہ اعمال جب برکتوں سے نورا نور ہوگا تو فوراً انسان پار کر لے جائے گا. لیکن اگر کسی کے نامہ اعمال میں خرابیاں ہوں گی تو اسے روکا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں فرسٹ ایڈ کی جاب کرتا ہوں. حضرت جب ہماری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہم کبھی کبھی سو جاتے ہیں. فرسٹ ایڈ سینٹر ہے، بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے. کیا ہمارا یہ سونا ہماری انکم میں حرام حلال کا مسئلہ پیدا نہیں کرے گا؟ نام راز رکھیے، کمپنی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. نہیں، بالکل کمپنی کو پتہ نہ چلے. آپ اپنے اور خدا کے درمیان اس بات کا فیصلہ کیجئے
کہ جب آپ کام کے لیے آئے ہیں تو آپ کی کوتاہی کی وجہ سے تو نیند نہیں آ رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کمپنی سے ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ میں رات میں اتنے گھنٹے ڈیوٹی کروں گا اور آپ پورے دن بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو آرام نہیں دے رہے ہیں, تو پھر یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ کو رات میں جاگنا ہے تو دن میں آپ کو آرام کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس ذمہ داری کو صحیح سے انجام دے سکیں. لیکن اگر آپ نے دن میں آرام کیا اور رات میں پھر بھی کسی وجہ سے آپ کو جھپکی آ گئی, نیند آ گئی, بیٹھے بیٹھے سو گئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. بلال خان اعظم گڑھ سے. مولانا صاحب, کیا میں اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور نکل گیا, قصر نماز میرے اوپر پڑھنا کا حکم ہے اور میں وہاں نماز نہیں پڑھ سکا اور ریٹرن اپنے حدود میں آ گیا, تو مجھے قصر نماز پڑھنی ہے یا پوری؟ نمازیں ہماری کہاں پر قصر ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنے شہر سے نکل رہے ہیں, حدود سے نکل رہے ہیں, جو حد ہے, جو بارڈر ہے ہمارے شہر کا یا ہمارے گاؤں کا جو بارڈر ہے, جب اس سے ہم نکلیں گے اور جب شہر سے باہر نکلے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہمیں یہ سفر 42 کلومیٹر سے زیادہ کرنا ہے, 41-42 کلومیٹر زیادہ کرنا ہے, تو ہم سرحد کے باہر نکل کے بھی اگر ہم نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز قصر ہے. اب اگر ہم نے اپنی سرحد سے نکلنے کے بعد 78 کلومیٹر جیسا سوال میں پوچھا, انہوں نے 78 کلومیٹر کا سفر کیا, تو وہاں پر ہماری نماز قصر ہے. اب وہاں سے ہم پلٹ کے اپنے وطن آ گئے, نماز کا وقت باقی ہے تو ہمیں پوری نماز پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر ہم نے وہاں پر نماز نہیں پڑھا اور نماز خدا نخواستہ قضا کر دی, تو یہاں پر بھی ہمیں قصر آ کے گھر پہ پڑھنا پڑے گا وطن میں. جو نماز جس طریقے کی چھوٹی ہے ویسے ہی ادا کرنا پڑے گا. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. کیا نیک لوگوں کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے؟ محمد جہیش فرام انڈیا. بالکل, نیکی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. نیک لوگ وہی ہے جو نیکی کرتے ہیں. صلہ رحم کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے کہ جب رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ رہا ہے. صدقہ دینے سے عمر بڑھ جاتی ہے. سچ بولنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, جتنے بھی نیک کام ہیں انسان اگر کرتا ہے تو اس سے انسان کی عمر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے, انسان کو احساس نہیں ہوتا. جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے طولانی عمر والے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین رشتہ رکھتے ہیں جس سے ان کی عمر بہت طولانی ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب. یہ جو لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں, تعویذ کرتے ہیں دوسروں پر یا کرواتے ہیں, ان جادو تعویذ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی اسلامی طریقہ بتا دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. مریم فرام صادق آباد. اگر انسان قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا زندگی میں رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کے قریب نہیں آتی. کیونکہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان اور اس کا لشکر دور رہتا ہے. جی بے شک. جی جو انسان تلاوت کرتا ہے اس سے شیطان اور اس کا لشکر دور رہتا ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے ایسے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جادو ٹونا یہ سب کے سب اگر قرآن کی تلاوت انسان کر رہا ہے تو یہ سب سے دور رہتا ہے. اور پھر بھی اگر اس طریقے کا وہم انسان کی نظر میں آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ سورہ ناس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے تاکہ یہ سارے خناس انسان سے دور ہو جائیں, اور جادو ٹونا ان سب سے بھی انسان محفوظ رہے گا. حرز امام جواد علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیے, یہ نوے امام کا جو حرز ہے تعویذ ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیے, کسی بھی قسم کا انسان پہ اثر نہیں ہوگا. اور اگر بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے, جتنی بار ہو سکے دن میں آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے, ہر قسم کے جادو ٹونے اور ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نماز آدھی آستین کے کپڑوں میں ہو سکتی ہے؟ اور کیا پینٹ اونچی رہ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ بال آنکھوں تک آئیں تو نماز ہو جائے گی؟ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا یا غلطی سے دکھ گیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ مولانا صاحب جہاد بھائی, مجھے جو ہے کہ آپ سے اس چیز کے بارے میں جاننا تھا, مجھے اس بات کا حل بتائیے. میری عمر 14 سال ہے. نماز صحیح ہے اگر انسان بال کے لیے بتایا کہ اگر اتنا بال ہے کہ پیشانی اور سجدہ گاہ کے بیچ میں آ جا رہا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر چہرہ انسان کا قبلے سے دور ہو جائے تو نماز صحیح نہیں ہے. اگر نگاہ انسان کی دھوکے سے یا جان بوجھ کے بھی اگر بھول گیا ہے, انسان نے
نگاہ سے ادھر ادھر دیکھ لیا کہیں تو نماز باطل، چہرہ نہیں ہٹنا چاہیے، چہرہ نہیں ہٹنا چاہیے، اور جان بوجھ کے نگاہ کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے. جی. باقی نماز صحیح ہے، جن حالات میں انہوں نے پوچھا ہے نماز صحیح ہے. شکریہ آقا. میں جب بالغ نہیں تھی تب میری انگیجمنٹ کروائی میرے والد نے بنا مجھ سے پوچھے. میں نے تب کچھ نہیں کہا. جسے میری سگائی ہوئی اس نے فون پر بات کرنا شروع کیا. دھیرے دھیرے ہماری لڑائی ہونے لگی، آپس میں نہیں بنتی. شک کرتا ہے وہ میرے اوپر، آنے جانے میں روک ٹوک، فون ہیک کرتا ہے، پڑھنے سے روکا. میں نے 6 سال بعد رشتے سے منع کر دیا. دوسرے لڑکے نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. مجھے بھی وہ پسند ہے لیکن میرے والد میرے رشتہ نہیں توڑتے. وہاں سے وہ لڑکا بھی نہیں مان رہا رشتہ توڑنے کے لیے. میرے والد بول رہے ہیں مر جاؤں گا لیکن رشتہ یہی ہوگا. اگر تجھے نہیں کرنا ہو تو آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں اور تو میری اولاد نہیں. استغفر اللہ، بہت بیکار کی اور گفتگو یہ باتیں ہیں. اس طریقے سے جذبات میں بچوں کے ساتھ کھیلنا صحیح نہیں ہے. جب صاف صاف فیوچر اور مستقبل ہے ہی نہیں، ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکا ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے، تو باپ کو دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اپنی جھوٹی عزت کے خاطر کہ میں نے زبان دے دی ہے، میں نے رشتہ کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ بات. لہٰذا والدین کو، نہ یہ کہ ان کے والدین، تمام والدین کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بیٹی اور بیٹے کی اجازت کے بغیر رشتہ نہ کریں، خصوصاً آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں، بلکہ ان سے پوچھ کے ان کی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں کہ دین میں برابر ہے یا نہیں. اگر کفو ہے دین میں تو اس سے رشتہ کریں. اور ایسے حالات میں جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے تو ایسے میں تو بالکل جائز نہیں ہے زبردستی کرنا، بالکل صحیح نہیں ہے. کیا فائدہ کہ زندگی جہنم بن جائے. بے شک. لہٰذا باپ کو یہ کہنا کہ تم اولاد نہیں ہو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تمام والدین کو جلد سے جلد بچوں کی شادی کرانا چاہیے اور دین کو معیار بنا کر قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور جہاں پر باتیں شادی کے بعد خراب ہونے والی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ شادی ہی وہاں نہ کیا جائے، اس سے پہلے ہی رشتے کو دور کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں جو السلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جواب دیا. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دین مبین اسلام اور دین تعلیمات قرآن و تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ سچا عمل کرنے والوں میں قرار دے. الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.